السلام علیکم عزیز طالبات، آج ہم باب نمبر 13 کے تیسرے اہم ٹاپک کو ریوائز کریں گے۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ ہمارا باب نمبر 13 اسلام کے معاشی نظام پر بحث کرتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے یہ اسٹڈی کیا کہ اسلام کے معاشی نظام سے کیا مراد ہے، کہ دوسرے معاشی نظاموں سے کس طرح مختلف ہے، اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ اسلام کے معاشی نظام کی اہم خصوصیات کیا ہیں۔ اسلام کے معاشی نظام کی ایک بہت اہم خصوصیت جو کہ اس کو دوسرے معاشی نظاموں سے مختلف بناتی ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام میں سود کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو اسلام میں جو یہ بلا سود بینکاری ہے، اس نظام کو کس طرح عملی زندگی میں نافذ کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اسلام نے سود کو کیوں حرام قرار دیا، وہ کون سی اہم وجوہات تھیں کہ جس کی بنیاد پر جو ہے ایک سودی نظام معیشت میں بہت سارے معاشی، معاشرتی، سیاسی اور نفسیاتی مسائل جو ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اگر ہم سود کو ختم کرنا چاہیں تو اس سلسلے میں کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ آج کا ٹاپک اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ اسلام کے معاشی نظام میں سود کی اگر حرمت قرار دی گئی ہے تو پھر کون سے ایسے جو ہے وہ آپشنز ہمیں دیے گئے ہیں کہ جس کی بنیاد پر اسلام میں بینکاری نظام قائم کیا جا سکتا ہے۔ آج کا ٹاپک ریوائز کرنے کے بعد ہم اس قابل ہو سکیں گے کہ ہم درجہ ذیل شارٹ کویسچنز کو، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں، آپ کو اکثر اپنے پچھلے پیپرز میں یہ نظر بھی آئیں گے، ہم ان کا کے جواب دینے کے قابل ہو سکیں گے۔ دی فرسٹ ون، اسلامی بینکنگ کے کاروبار کی 3 صورتیں لکھیے۔ ویسے تو اسلام میں جو انٹرسٹ فری موڈز آف فائنانس ہیں وہ بہت ساری ہیں، ان کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہاں ہم 3 اہم صورتوں کو ڈسکس کریں گے جس کے تحت اسلامک بینکنگ سسٹم ایک غیر سودی نظام کو فالو کرتے ہوئے کس طرح منافع ارن کر سکتا ہے۔ نمبر 2، اسلامی بینکاری نظام میں بل معاوضہ اور بلا معاوضہ خدمات تحریر کریں، یعنی اسلامک بینکنگ نظام میں ایسے کون سے سسٹم اور میکانزم ہے، ایسے کون سے موڈس آف فائنانس ہیں کہ جس کی مدد سے اسلام کا معاشی نظام اور اس کے اندر جو ہے وہ بینکنگ سسٹم معاوضہ لے کر بھی کچھ خدمات فراہم کر سکتا ہے، کچھ خدمات جو ہے وہ بلا معاوضہ بھی فراہم کی جا سکتی ہیں۔ نمبر 3، اسلامی بینکنگ نظام میں شراکت و مضاربت کے اصول پر سرمایہ کاری کیسے کی جا سکتی ہے، اور پھر یہ کہ پاکستان میں نفع نقصان کے شراکتی کھاتوں کا آغاز کب ہوا۔ کوشچن نمبر 3 میں ہم جانتے ہیں کہ شراکت اور مضاربت 2 ڈفرینٹ قسم کی جو ہیں فائنانسنگ کے سسٹم ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ نظام ہم نے پچھلے لیکچرز میں اس کو ان ڈیٹیل شراکت اور مضاربت کے نظام کو اسٹڈی کیا تھا۔ جی فرسٹ ہم اپنے ٹاپک کو ریوائز کرنا شروع کرتے ہیں۔ بینک کا کاروبار۔ ایک اسلامک بینک میں کاروبار 3 صورتوں میں ہو سکتا ہے۔ بلا معاوضہ خدمات۔ بلا معاوضہ خدمات سے مراد ایسی خدمات ہیں جو بینکنگ سسٹم معاوضہ لے کر جو ہے وہ فراہم کرتا ہے۔ معاوضہ کی ادائیگی پر جو خدمت کی فراہمی ہے ان کی مثالیں مندرجہ ذیل ہو سکتی ہیں، جیسے کہ یوٹیلٹی بلوں کا جمع کرنا۔ جتنے بھی یوٹیلٹی بلز جو ہیں وہ بینک میں جمع کروائے جائیں گے، جیسے پانی کے، بجلی کے اور گیس کے بل، ان تمام تر بلوں کی ادائیگی پر جب یہ بلز جو ہیں وہ عوام بینک میں جمع کروائے گی تو بینک اس خدمت کی فراہمی پر ان سے معاوضہ لے سکتا ہے۔ پھر رقم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا، ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنا، اس پر بھی چارجز لیے جا سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی خدمت کی فراہمی ہے۔ اور اس کے علاوہ لاکرز کی خدمات، بینک لاکرز کی خدمات فراہم کرتے ہیں، جس میں لاکرز میں ہم اپنے قیمتی کاغذات، جیولری، بہت سی ایسی چیزیں، اہم چیزیں رکھی جا سکتی ہیں۔ ان تمام تر خدمات کی فراہمی پر بینک معاوضہ وصول کر سکتے ہیں۔ یہ بینک کی آمدنی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، جیسے کہ عام لوگ بھی اپنی خدمات کا معاوضہ طلب کرتے ہیں، جیسے ڈاکٹر، انجینئر، استاد،
رکشہ ڈرائیور، یہ سب کے سب لوگ اپنی خدمت کا معاوضہ طلب کرتے ہیں، اور اس قسم کا معاوضہ جو ہے یہ کمانے کے حلال طریقوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح بینک بھی اپنی اس طرح کی خدمات کا معاوضہ طلب کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز ہے شراکت و مزاربت کے اصول پر سرمایہ کاری۔ دیکھیں، عام بینک تو کاروبار میں ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہوتے، وہ زیادہ تر جو ہے وہ سود وصول کرتے ہیں، جبکہ اسلام کے بینکنگ سسٹم میں ایک اسلامی بینک ہمیشہ شراکت و مزاربت کے اصول پر سرمایہ کاری کرتا ہے اور منافع وصول کرتا ہے۔ اور یہ تو ہم جانتے ہی ہیں کہ سود کی ریشو بہت کم ہوتی ہے، جبکہ منافع بہت زیادہ مقدار میں وصول کیا جا سکتا ہے۔ گویا اس کا مطلب ہے کہ اسلام کے بینکنگ سسٹم میں ایک اسلامی بینک ایک عام کنونشنل بینک کی نسبت بہت زیادہ منافع ارن کر سکتا ہے۔ شراکت و مزاربت کے اصول کے تحت اسلامی بینک اپنے کلائنٹس کو، جو کہ اس کے پاس قرضہ طلب کرنے کے لیے آئیں یا اس کے جو ہیں وہ اکاؤنٹ ہولڈرز، ان کو ڈائریکٹ جو ہے وہ سود کی بنیاد پر قرضہ نہیں دیتا، بلکہ اس کو شراکت و مزاربت کے اصول کے تحت قرضہ دیتا ہے۔ اگر شراکت کی بنیاد پر قرضہ دیا جاتا ہے تو شراکت میں نفع و نقصان دونوں میں شرکت ہوتی ہے، یعنی بینک ایک پارٹنر کے طور پر جو ہے وہ اپنے کلائنٹس کے ساتھ اپنے جس سے جو فرد اسے قرضہ لیتا ہے اس سے سرمایہ کاری کرتا ہے، پھر نفع ہو یا نقصان دونوں افراد جو ہیں وہ اس میں برابر شریک ہوتے ہیں۔ جبکہ مزاربت کی بنیاد پر فریقین جو ہیں وہ صرف اور صرف منافع میں شریک ہوتے ہیں، کیونکہ بینک اس میں مزاربت کی بنیاد پر جن بھی افراد کو قرضہ دے گا تو وہ اپنا سرمایہ نہیں لگائیں گے، وہ صرف اور صرف بینک کا سرمایہ استعمال کریں گے۔ چنانچہ اگر نفع ہو تو بینک اور سرمایہ کار دونوں اس میں شامل ہوں گے منافع میں، لیکن اگر نقصان ہوتا ہے تو اس کو صرف اور صرف جو ہے وہ بینک برداشت کرے گا۔ تو شراکت و مزاربت کی بنیاد پر اسلامی بینک سرمایہ کاری کرتا ہے اور منافع ارن کرتا ہے۔ یہ منافع اس کی آمدنی کا ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے۔ بلا معاوضہ خدمات، اسلامی بینک اپنے کلائنٹس کو، اپنے کھاتہ داروں کو جو کہ اس کے اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں، ان کو بلا معاوضہ خدمات بھی فراہم کر سکتا ہے، اور یہ عام طور پر اس پر کسی قسم کی چارجز وصول نہیں کرتا۔ اس میں سب سے بڑی اہم جو سروس ہے جس کا دیکھیں کہ سوسائٹی پر سوشلی اور اکانومیکلی بہت ہی پازیٹیو افیکٹ سامنے آتے ہیں، وہ ہے قرضہ کی فراہمی۔ اور قرضہ کیسا؟ قرض حسنہ کی فراہمی۔ اوپر جو شراکت و مزاربت میں قرضہ فراہم کیا جا رہا ہے یہ نفع و نقصان کی بنیاد پر فراہم کیا جا رہا ہے، جبکہ یہاں جو قرضہ فراہم کیا جاتا ہے اس پر یہ قرض حسنہ کی فراہمی ہے۔ یہ عام طور پر اسٹوڈنٹس کو بھی دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی تعلیم مکمل کر سکیں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کاروباری مقاصد کے لیے بھی اور دوسری قسم کی گھریلو ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بھی یہ قرضہ دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ قرض حسنہ ہے، اس پر کسی بھی قسم کا سود وصول نہیں کیا جاتا۔ جی اسٹوڈنٹس، آج ہم دیکھیں گے کہ اسلام میں غیر سودی بینکاری کا سسٹم کیا ہے۔ کیا اسلام ابھی تک سودی بینکاری کا شکار ہے یا کہ اس میں غیر سودی بینکاری یعنی انٹرسٹ فری بینکنگ کا آغاز ہو چکا ہے؟ پاکستان میں ہمیں 1979 سے پہلے کسی بھی قسم کی جو ہے وہ سودی بینکاری کا سسٹم دکھائی نہیں دیتا۔ اس کا آغاز جو ہے وہ زیادہ تر 1979 سے پہلے کے بعد ہی ہوا، اور سب سے پہلے جولائی 1979 کو 3 اداروں میں بلا سود بینکاری انٹرسٹ فری بینکنگ کا آغاز ہوا۔ یہ 3 ادارے کون سے ہیں؟ پہلی بات پاکستان سرمایہ کاری کارپوریشن، انویسٹمنٹ کارپوریشن آف پاکستان، پھر قومی سرمایہ کاری ٹرسٹ، نیشنل انویسٹمنٹ ٹرسٹ، پھر تیسرے نمبر پہ ہے تعمیر مکانات کی مالی کارپوریشن، ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن۔ یہ تینوں ادارے مزاربہ کمپنیوں کے طور پر رجسٹرڈ کیے گئے تھے اور انہوں نے شرعی بنیادوں پر کام شروع کیا تھا۔ 1 جولائی 1981 میں پاکستان میں پہلی دفعہ پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ اکاؤنٹس کا جو ہے وہ آغاز کیا گیا، اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ بینکوں میں جتنے بھی قرضے جاری کیے جائیں گے وہ سود سے پاک ہوں گے،
گویا کہ سارے کے سارے قرضے حسنہ کے طور پر ہوں گے اور کسی بھی قسم کا قرضہ، کسی بھی قسم کا سود جو ہے وہ وصول نہیں کیا جائے گا۔ لاس اینڈ پروفٹ شیئرنگ اکاؤنٹس آج بھی جو ہیں وہ بینکس میں موجود ہیں، لیکن ان کے بارے میں عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ نفع و نقصان میں، یعنی لاس اینڈ پروفٹ شیئرنگ اکاؤنٹس میں جو ہے وہ جمع ہونے والی رقوم اور عام کرنٹ اکاؤنٹس میں جمع ہونے والی رقوم آپس میں جو ہے وہ مل جل جاتی ہیں اور در حقیقت میں بینکنگ سسٹم میں کوئی خاص فرق نہیں رکھا جاتا۔ 1 جولائی 1984 میں تجارتی بینکوں کو غیر سودی بنیاد پر قرضے جاری کرنے کا حکم دیا گیا، اور پھر 1 جولائی 1985 میں اس سلسلے میں ایک بڑی جو ہے وہ پیشرفت سامنے آئی کہ جتنے بھی ملک کے تجارتی بینک تھے، گویا ملک کا پورا جو ہے وہ بینکاری شعبہ، اس کے علاوہ تمام تر کارپوریشنز اور جوائنٹ اسٹاک کمپنیاں، ہم تمام کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اب جتنے بھی قرضے جاری کریں گی یا جتنا بھی وہ کاروبار کریں گی جس کے تحت وہ عوام سے سرمایہ اکٹھا کر کے مختلف قسم کے شیئرز فروخت کر کے سرمایہ اکٹھا کرتی ہیں، تو یہ جتنے بھی شیئرز، ڈیبینچرز، حصے فروخت کیے جائیں گے، اس پر کوئی بھی سود نہیں دیا جائے گا، بلکہ تمام تر کاروبار جو ہے وہ نفع اور نقصان کی بنیاد پر کیے جائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑی پیش رفت تھی، اور سودی کھاتوں کی بجائے جو ہے بچت اور میعادی امانتوں کو بھی نفع و نقصان کی شراکت کے تحت تبدیل کرنے کے لیے کہا گیا، کیونکہ ہم جانتے ہیں جتنے بھی سیونگ اور ہماری ٹائم ڈپازٹس ہیں یہ خالصتاً جو ہے وہ سود پر مشتمل ہوتی ہیں، لیکن ان امانتوں کے سلسلے میں بھی کہا گیا کہ لاس اینڈ پروفٹ شیئرنگ اکاؤنٹس میں ان کو تبدیل کر دیا جائے گا۔ پھر اس طرح گویا کہ اسلام کے بینکنگ نظام کو بالکل انٹرسٹ فری جو ہے وہ بیسس پر کام کرنے کے سلسلے میں بہت ہی بڑی پیش رفت سامنے آئی، لیکن عملی طور پر اس پر ایسا کوئی قدم نہ اٹھایا جا سکا، کیونکہ بعد میں کئی ایسی وجوہات، کئی ایسے حالات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا کہ اس صورتحال کو، اس پورے کے پورے معاملات کو اور ان تمام تر پالیسیز کو عدالت میں چیلنج کر دیا گیا، معاملے کو عدالت میں لے جایا گیا، نتیجتاً یہ معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ نومبر 1991 میں وفاقی شرعی عدالت کا اس سلسلے میں بہت ہی مثبت کردار جو ہے وہ سامنے آیا۔ اس نے کئی سال کی جو ہے وہ مالیاتی قوانین اور لین دین کے طریقوں کو خلاف شریعت قرار دیا، اور یہ کہا کہ حکومت کو اس وقت 30 جون 1992 تک کی مہلت دی، اور یہ کہا کہ 3 جون 1992 تک تمام تر بینکنگ سسٹم کو اسلامی اصولوں کے مطابق جو ہے وہ بدل دیا جائے، لیکن حکومت نے اس جو ہے ان کے ہدایات کو جو ہے وہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا، اور شرعی بینک میں جو ہے وہ سپریم کورٹ کے شرعی بینک میں اس حکم کو چیلنج کر دیا گیا۔ نتیجتاً 23 دسمبر 1999 کو شریعت بینک نے موجودہ بینکاری نظام کو سودی نظام قرار دیا، اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ تمام تر سودی نظام کو غیر سودی نظام یعنی کہ انٹرسٹ فری اکانومی، انٹرسٹ فری بینکنگ میں تبدیل کر دیا جائے، اور حکومت کو مارچ 2001 تک کی جو ہے وہ مہلت دی۔ اسٹیٹ بینک کو جو ہے اس چیز کی جو ہے وہ ہدایت کی گئی کہ وہ ایک اعلیٰ اختیار کا ذاتی کمیشن جو ہے وہ بنائے، اور وہ اعلیٰ اختیار کا ذاتی کمیشن اس بات کا فیصلہ کرے کہ اور عدالت کی فیصلے کی روشنی میں مختلف قسم کے اقدامات کرے جس کے تحت ایک سودی نظام کو کس طرح انٹرسٹ فری بینکنگ میں غیر سودی نظام میں بدلا جا سکتا ہے۔ لیکن اس صورتحال پر اسٹیٹ بینک نے جو ہے سپریم کورٹ میں دوبارہ اس شرعی بینک کے حکم کو چیلنج کر دیا، اور دوبارہ ایک دفعہ بینک پھر بھی عدالت میں چلی گئی، اور اس معاملے پر جو ہے وہ اسٹے لے لیا، یعنی حکم میں امتناعی لے لیا گیا، اور یہ معاملہ جو ہے وہ پھر ایک دفعہ کھٹائی میں پڑ گیا، اور آج تک اس پر جو ہے وہ عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ گویا کہ اس سلسلے میں اگر ہم دیکھیں تو شرعی عدالت کا اس سلسلے میں جو ہے وہ بہت ہی پازیٹیو رول ہے، لیکن حکومت کو بہت سارے ایسے مسائل کا سامنا ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایسے اقدامات کریں کہ جس کے تحت پاکستان جو کہ اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، اس میں ہم کس طرح ایک سودی نظام کو غیر سودی نظام میں بدل سکتے ہیں، کیونکہ اسٹوڈنٹس ہم جانتے ہی ہیں کہ سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے،
اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ قرار دیا ہے۔ اس لیے ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ملک کو، ملک کے معاشی نظام کو، اس کے بینکنگ سسٹم کو سود سے پاک کر سکیں۔ جی اسٹوڈنٹس، یہ ٹاپک جو ہم نے ریوائز کیا، اس کے بعد آپ نے یہ 4 شارٹ کویشچنس تیار کرنے ہیں۔ اسلامی بینکنگ کے کاروبار کی 3 صورتیں لکھیں۔ یہ 3 صورتیں جو کہ ہم نے پڑھی، بلا معاوضہ خدمات اور شراکت و مزاربت کے اصول پر سرمایہ کاری۔ پھر آپ نے اس میں واضح طور پر لکھنا ہے کہ اسلامی بینکنگ نظام میں کون سی خدمات ہیں جو کہ معاوضہ لے کر فراہم کی جا سکتی ہیں، اور کون سی ایسی ہیں جو بلا معاوضہ بھی فراہم کی جا سکتی ہیں، اگرچہ یہ خدمات بلا معاوضہ ہوں گی لیکن اس کے معیشت پر بہت ہی مثبت اثرات ہوں گے۔ پھر اس کے علاوہ یہ بھی کہ اگر اسلامی بینکنگ نظام میں شراکت و مزاربت کی بنیاد پر سرمایہ فراہم کیا جاتا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، بینک کب نفع اور نقصان میں شریک ہوگا، اور کب اس کے کلائنٹ جو ہیں وہ صرف اور صرف منافع میں شریک ہوں گے اور نقصان میں شریک نہ ہوں گے۔ پھر پاکستان میں نفع نقصان کے شراکتی کھاتوں کو کب کھولا گیا، پاکستان میں جو ہے وہ بلا سود بینکاری کی جو ہے وہ تاریخ کیا ہے۔ طالبات، امید کرتی ہوں کہ یہ ٹاپک آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا، اگرچہ ہم نے اس کو کلاس میں پہلے بھی پڑھا تھا۔ اب یہ شارٹ کویشچنس آپ اس کو تیار کریں اور کلاس میں واٹس ایپ گروپ پر آپ کا اس کا ٹیسٹ لیا جائے گا۔